کچھ دوستوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نعرے کا خالق میں ہوں۔ تو وہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد لاہور جس دن اس تاریخ سے دن ہی نوائے وقت کا آغاز، لیکن یہ بات غلط ہے۔ سیالکوٹ کے حوالے سے میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو ہمارے یہاں بڑے معروف شاعر تھے اصغر صدائی صاحب، انہوں نے اپنے نظم میں، جب وہ 3rd ایئر کے طالب علم تھے تو انہوں نے اس نظم میں اس ترانے کو سمویا، اس نعرے کو ساری اپنی نظم میں سمویا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا انہیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے۔ پھر وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے اور اس کے علاوہ وہ ماہر تعلیم بھی تھے۔ علامہ اقبال کالج جو ہے اس کے وہ بانی پرنسپل بھی تھے، اور یہ جو کتاب جب میری اتفاق سے شعر کے 100 رنگ آئی تو اس کے لیے میں نے ان سے بڑا یہ تعاون کہ اساتذہ کے اشعار کو تلاش کرنے کے لیے، پھر اس کی مطلب تصحیح کے لیے متن کے اعتبار سے، تو میں ان سے بہت مشاورت لیتا تھا، اور وہ بڑا، بلکہ میں نے اس میں ذکر بھی کیا، یہ تمام ان میں خوبیاں شامل تھیں۔ لیکن کوئی ایسا واقعہ یا سلسلہ ہوا کہ کچھ دوستوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نعرے کا خالق میں ہوں، تو انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ تو اکثر اخبارات میں، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ حوالہ دوں گا کہ یہاں تحریک پاکستان میں سیالکوٹ کا کردار، ایک کتاب، بلکہ میں وہ آپ کو کتاب پیش بھی کر دوں گا، تحریک پاکستان میں سیالکوٹ کا کردار خواجہ محمد طفیل صاحب نے لکھی۔ ان کے بیٹے سہیل طفیل صاحب ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، بڑے معروف ڈاکٹر۔ تو وہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ کو مسخ نہ کریں، کہ یہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو اور شاعروں نے بھی اپنی نظم میں تضمین کیا، اپنے ترانوں میں، نظم میں، اور انہوں نے 2 حوالے دیے ہیں، ایک شعلہ اسیونی لکھنؤ کے، ایک بشیر فاروق، انہوں نے پھر ان کے وہ ترانے بھی اپنی کتاب میں، انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے، یعنی خواجہ طفیل صاحب کہہ رہے ہیں، وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو تحریک پاکستان میں بڑی مطلب فعال جماعت تھی طلباء کی، اس کے سیالکوٹ کے صدر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصغر صدائی کو میں نے کہا، کیونکہ وہ ان کے ساتھی تھے 3rd ایئر طالب علم، کہ یار تم شاعری کا شوق رکھتے ہو تو آپ بھی اس نعرے پر نہ کوئی نظم وغیرہ لکھو۔ تو انہوں نے پھر میری فرمائش پر وہ نظم لکھی۔ تو وہ ایک اس چیز کے عینی گواہ ہیں کہ میں کہنے والا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نعرہ پہلے ایگزسٹ کرتا تھا، اور اس نعرے کے حوالے سے، اور یہ بھی بڑے کریڈٹ کی بات ہے۔ اچھا، ایک میں بات اور بڑی مزیدار، کہ نوائے وقت اخبار جو بلا شبہ تحریک پاکستان میں اس کا بڑا لیڈنگ رول ہے، تو نوائے وقت والوں نے ایک مستقل یہ مطلب موقف اختیار کیا کہ نوائے وقت کا جو پہلا پرچہ ہے وہ 15 روزہ کے طور پر شروع ہوا تھا، پھر وہ ویکلی بنا، پھر ڈیلی۔ تو وہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد لاہور جس دن اس تاریخ سے دن ہی نوائے وقت کا آغاز ہوا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اور یہ بات غلط کیسے ثابت ہوئی کہ نوائے وقت کا جو پہلا شمارہ ہے وہ اس کا فائل لاہور میں اب بھی ایک شخص ہے، ان کے والد گرامی نے اس کو محفوظ کیا تھا، اور اب وہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس کو بیس بنا کر لاہور میں ایک بڑے معروف مورخ تھے پروفیسر احمد سعید صاحب، کوئی 15-20 دن پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے، میرے بڑے دوست تھے۔ تو احمد سعید صاحب نے اس پرچے کے اعتبار سے یہ تحقیق پہلی دفعہ سامنے لائے کہ نوائے وقت کا پہلا شمارہ 29 مارچ کو آیا تھا، 23 مارچ کو، اور پھر نوائے وقت کا جو وہ شمارہ ہے اس میں 23 مارچ قرارداد لاہور کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ 6 دن بعد چھپے۔ یعنی آج کا واقعہ کل کے اخبار میں تو آنا چاہیے نا،
تو 23 مارچ میں جو اتنا بڑا مطلب وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک بہت بڑا سنگ میل کہہ لیں، بلکہ نشان منزل کہہ لیں، ایک لینڈ مارک مطلب وہ اس قرارداد کے حوالے سے کوئی ایک سطر بھی اس نوائے وقت 15 روزہ میں نہیں. اور پہلے وہ جب شروع ہوا تھا وہ ویسے بھی کوئی پولیٹیکل نہیں بلکہ ایک ادبی سا ایک مطلب وہ نوجوان امین نظامی نے شروع کیا تھا. تو یہ چیزیں جب بعد میں پھر تاریخ کو کھنگالا جاتا ہے اور لکھی پڑھی اگر شہادت سامنے آ جائے تو اسے پھر قبول کرنا پڑتا ہے.